الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ معجزات کا ذکر چل رہا ہے اور آج جو چیپٹر ہے، جو باب ہے، وہ شفائے امراض یعنی بیماریوں سے بیماریاں دور کرنے والے جو معجزات ہیں ان کا باب ہے، ان کے بارے میں بیان ہے۔ غزوہ خیبر کا سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا اور آپ تفصیل سے سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، اپنے مبارک تھوک یعنی لعاب دہن شریف کو ان کی آنکھوں میں ڈالا، ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی اور اسی وقت وہ جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے اور غزوہ خیبر جو تھا، خیبر کا قلعہ فتح کیا۔ یہ بھی آپ کی ایک معجزے میں شامل ہے بے شک۔ ہجرت کے واقعے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے ڈس لیا اور آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن شریف اس زخم پر لگایا، سانپ نے جہاں کاٹا تھا فوراً ہی سارا زہر اتر گیا اور ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ بھی حضور کا معجزہ ہے الحمدللہ۔ ایک بڑی طویل حدیث شریف جو ہے اور یہ بھی آپ نے سنی ہے پیچھے، ابو رافع جو یہودی کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کرام گئے، اس میں سے حضرت عبداللہ ابن عتیق جو گر پڑے اور ان کی ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی بالکل، انہیں بھی اٹھا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔ سرکار کے معجزات سبحان اللہ، معجزات، تصرفات، اختیارات، الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے پیارے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا، وہ فوراً ہی بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر 3 مرتبہ دم کر دیا یعنی پھونک ماری۔ آپ کی مبارک دم کرنے سے ہی انہیں درد کی کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف زخم کا نشان رہ گیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ ایک اندھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دوں گا اور اگر چاہو تو صبر کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میری بینائی کے لیے دعا فرما دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا مانگو۔ دعا پوری عربی میں دعا ہے، اس کا مختصر یہاں پر ترجمہ لیا ہے آپ نے، خداوندہ اپنے رحمت والے پیغمبر کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے۔ وہ صحابی گئے، نماز پڑھی، دعا کی اور فوراً اچھے ہو گئے، ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کبھی ان کی آنکھیں خراب تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی، آج بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی اللہم شفعہ فیہ۔ اس طریقے سے یہ دعا ہے انشاءاللہ۔ یہ آگے کوئی سلسلہ اپنا جب شروع ہوگا اس میں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے، بڑی ہی اس پر مسائل اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اچھا یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی اس میں یا رسول اللہ کا لفظ صاف صاف موجود ہے، اسے دھیان رکھیے گا، بالکل صاف صاف، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک،
صحابی رسول گئے, نماز پڑھی, دعا کر رہے ہیں, دعا میں باقاعدہ یا رسول اللہ کا ذکر ہے, حضور نے دعا سکھائی. تو یا رسول اللہ کہنا اگر شرک ہے تو پہلے ان پر شرک کا فتویٰ صحابی پر لگانا چاہیے, حضور پر لگانا چاہیے کہ حضور نے شرک کی تعلیم دی, معاذ اللہ رب العالمین. تو کوئی شرک نہیں. یہ اگر عقیدہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے, اپنی طاقت سے سنتے ہیں دور سے, تو اب بات دوسری ہے. تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں. سب کا یہی ماننا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے بھی ہماری پکار سن سکتے ہیں. اس میں کوئی شرک یا بدعت وغیرہ نہیں ہے. اللہ وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آگے بڑھتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ہے اقدس میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ میرا ایک لوتا بیٹا ہے پر یہ بولتا نہیں ہے. آپ نے پانی طلب فرمایا, اس نے ہاتھ دھو کر کلی فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ پانی اس بچے کو پلا دو, کچھ اس کے اوپر بھی چھڑک دو. دوسرے سال وہ عورت آئی تو اس نے لوگوں سے بیان کیا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی آپ نے سنا کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی آنکھ جو ہے نکل کر بالکل رخسار پر, گال پر لٹک گئی, بہہ گئی, دیدہ باہر آ گیا بالکل. یہ فوراً بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. آپ نے فوراً ہی اپنے دست مبارک سے ان کی جو آنکھ نکل گئی تھی اسے نکال کر واپس جو آنکھ جہاں رہتی ہے, جو آنکھ کا حلقہ ہے, اس میں لگا دیا, اپنا مقدس ہاتھ اس پر پھیرا. تو اسی وقت ان کی آنکھ اچھی ہو گئی. اور یہ آنکھ جو دوسری آنکھ جو پھوٹی نہیں تھی اس سے بھی زیادہ روشن اور مضبوط رہی ہمیشہ زندگی بھر. یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضور نے, ایک دوسری بات میں یہ بھی کہ حضور نے ان سے ارشاد فرمایا تھا اگر تم چاہو تو میں اس آنکھ کو ٹھیک کر دوں, اور نہ اگر چاہو تو اس کو ایسے ہی رہنے دو, تمہیں جنت میں اس کے بدلے میں جنت میں اجر ملے گا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, جنت تو بلا شبہ مجھے ملنی ہی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جنت تو بلا شبہ بہت ہی بڑی نعمت ہے, آپ کا غلام ملنی ہی ہے, مگر مجھے کانا ہونا بہت برا معلوم ہوتا ہے, اس لیے آپ میری آنکھ بھی اچھی کر دیجئے اور میرے لیے جنت کی دعا بھی فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانثار کی یہ ادا دیکھی تو آپ کو ان پر بڑا پیار آیا اور آپ نے ان کی آنکھ کو ٹھیک بھی کر دیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کی دعا بھی فرما دی. اب یہاں پر دیکھیں جتنے آپ نے معجزہ سنے, جنگ ہو رہی ہے اور چوٹ لگ رہی ہے اور صحابہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جا رہے ہیں, صحابہ کو لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا جا رہا ہے. اب یہ بتائیے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں, ہم سے یہ کہا جاتا ہے صحابہ نے جو کیا وہ کرو, تب یہ بتائیے صحابہ نے کیا کیا. جنگ کس کے لیے لڑی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے. غزوہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے, جہاد اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور جب اس میں چوٹ لگ رہی ہے تو اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے, حضور کی بارگاہ میں آ جا رہے ہیں. صحابہ کو یہ درس دینا چاہیے تھا نا کہ ہمیں لگ گیا تو اللہ سے دعا کر, اللہ ہی ٹھیک کر دے گا. بے شک سب کچھ ٹھیک کرنے والا اللہ ہے, لیکن آ کر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عقیدہ تھا کہ بے شک سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جا کر دعا کرانا, ان سے دعا کرانا, ان سے کچھ مدد طلب کرنا یہ بالکل جائز ہے, کوئی شرک نہیں ہے. صحابہ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اللہ سے ہی مانگو, اللہ سے ہی مانگو, ایاک نستعین ایاک نستعین, صرف اللہ سے مانگو. صحابہ نہیں کر سکتے تھے یہ. اس کے باوجود, معلوم ہونے کے باوجود صحابہ کرام کا حضور کی بارگاہ میں آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے ان سے دعا کرانا, ان کی بارگاہ میں سفارشیں کرنا یہ بالکل جائز ہے, کوئی غلط نہیں ہے بالکل, بلکہ صحابہ کی سنت ہے. اور حضور نے بھی منع نہیں فرمایا. حضور بھی یہ نہیں کہتے کہ کیا کر رہے, جنگ تو اللہ کے لیے لڑ رہے تھے, میرے پاس آگے آنکھ ٹھیک کرانے کے لیے, ٹوٹی ہوئی ٹانگ ٹھیک کرانے کے لیے, زخم ٹھیک کرانے کے لیے. اللہ سے مانگو, اللہ اچھا کر دے گا, اللہ سے ہی سب کچھ مانگنا چاہیے. حضور نے تو نہیں کہا, حضور نے بلکہ دعا فرمائی, حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا, حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا اور سب ساری تکلیفیں دور فرما دی.
تو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا، وہاں پر اللہ سے دعا کرنا اور ان سے سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرانا، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ حضور اکرم کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ تو یہ وسوسے جو پھیلاتے ہیں، ان سے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی اولاد، جن کے بھی یہ آنکھ کا واقعہ ہوا ہے، ان کی اولاد جو تھی یہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتی تھی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے یعنی ان کی نسل میں جو تھے پوتے اور بھی آگے بیٹے وغیرہ جو بھی ہے، وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے جد اعلیٰ، ہمارے دادا کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عاصم جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز، کتنے سالوں کی بات ہے یہ، ان کے دربار میں پہنچے تو اپنا تعارف اس طریقے سے کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں عربی کے، اس کا ترجمہ ہے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پر بہہ آئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر گئے، جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی گئی، تو پھر وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی اور کیا ہی اچھا حضور کا اس آنکھ کو اس کی جگہ رکھنا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہیں فخر کرتے تھے، اور کیوں نہ کرے، حضور نے یہ فخر انہیں عطا فرمایا تھا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اس بچے پر صبح شام جنون کا دورہ پڑتا ہے، یعنی بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، روزانہ کا یہی معمول ہے۔ آپ نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور دعا دی تو اس بچے کو ایک زوردار الٹی ہوئی، قے ہوئی، اور اس کے منہ سے ایک کالے رنگ کا کتے کا پلہ قے میں گر پڑا جو دوڑتا پھر رہا تھا، بھاگا، اس کتا نکل گئی، ایک شے ہوگی کوئی، حضور کی تصرف سے وہ شے جو ہے باہر نکل گئی اور اس بچے کو شفا حاصل ہو گئی۔ حضرت یعلا بن مرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ یہ کہ اونٹ کو دیکھا کہ اس نے آ کر اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دی، آپ کو سجدہ کیا، آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور بتایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرا معجزہ یہ کہ آپ ایک منزل میں سو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک درخت چل کر آیا اور آپ کو ڈھانپ لیا، پھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، تو خدا نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے پاس سلام کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا معجزہ یہ دیکھا میں نے کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو جنون کا مریض تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے نتھنے کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا کیونکہ میں محمد ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب واپسی میں ہم اس جگہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے اس بچے کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کے معجزات ہیں، تصرفات ہیں۔ ایک اور صحابی ہیں، یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقدس میں آئی، حضور نے اپنا لعاب دہن ان پر مل کر دعا فرما دی، اور محمد بن حاتب جو بچے ہیں، جو صحابی ہیں بعد میں، ان کی ماں کہتی ہیں کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل ہی اچھا ہو گیا۔
سبحان اللہ. اب حضرت ابو ہریرہ کا میں نے کہا تھا کہ ان کا بڑا ہی پیارا ذکر ہے، ان کے بارے میں بھی سماعت فرما لیجئے. ان کو بھولنے کی بیماری تھی، یعنی کچھ یاد نہیں رہتا تھا، بہت جلدی بھول جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور جو بھی فرمائے میں یاد کر لوں. تمام صحابہ کا یہی یعنی جذبہ تھا، یہی شوق تھا، جنون تھا کہ حضور کی ایک بات کو یاد کر لیں. اور یہ عرب ہونے کے باوجود ان کا حافظہ کمزور تھا، بالکل بھول جایا کرتے تھے. آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، حضور میری یادداشت کمزور، میں بھول جاتا ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ. اپنی چادر زمین پر بچھا دی، انہوں نے بیٹھ کے چادر بچھا دی. انہوں نے چادر پھیلائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس چادر پر ڈالا. یعنی جیسے کوئی ایک چلو بھر کے جو ڈالتے ہیں نا، جیسے پانی بھر کے ڈالا، اس طریقے سے آپ نے اسے چلو میں بھر کر چادر میں ڈالتے گئے. کہیں پر یہ بھی کہ 3 مرتبہ ڈالا، اسے چلو بھر کے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا لیکن اٹھا کر کے ڈال رہے ہیں چادر میں. اور ان سے پھر بعد میں فرمایا اس چادر کو اٹھاؤ اور اس کو اپنے سینے سے سمیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چادر لے کر کے سمیٹ لیا، اپنے آپ پر لپیٹ لی. اس کے بعد جو ان کا حافظہ ہوا ہے، آپ یقین مانیے کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں ان کی روایت موجود نہ ہو. سب سے زیادہ میرے روایتیں ان سے ملیں گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. اس قدر ان کا حافظہ تیز ہو گیا کہ بالکل سنتے تھے اور یاد کرتے جاتے تھے، یاد رکھتے تھے. سبحان اللہ، یہ تصرف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دیکھیے صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ عورت بھی جو بچہ جل گیا تو حضور کے پاس آ گئی، یہ نہیں کہ یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور سے ہی جو مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ سے ہی مدد مانگنے کے طریقے سے ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. حضور کے وسیلے سے جلدی ہو جائے گا، حضور کے وسیلے سے ہماری فوراً یعنی مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور حضور اسے پورا بھی فرماتے تھے. اب دیکھیے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت بھی چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میرا حافظہ بڑھا دے. حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ نہیں. اور سرکار بھی سیدھا انہیں تصرف دکھا رہے ہیں، اپنا تصرف کر کے. کہ کوئی کسی کا حافظہ بڑھا دے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا تصرف تھا، حضور کا معجزہ تھا کہ سرکار نے پتہ نہیں کون سی چیز اٹھا کر چادر میں ڈالی سرکار، اور انہوں نے لپیٹ لیا اور پھر حافظہ کا یہ حال ہو گیا. حضور نے حافظہ بڑھا دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تصرفات بہت ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور کو حضور کے طریقے سے مانگنے کی جیسا ان کا حق ہے ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. گمراہوں، بد دینوں، بد مذہبوں، بے ادبی کرنے والوں سے ہم سب کو دور رکھے، ادب والوں کے ساتھ رکھے، ادب والے عقیدے عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.